نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس مدت مسح مع مسائل ضروریہ۔ عزیزان محترم، موضوع پر مسح کی مدت مقیم شخص کے لیے 1 دن 1 رات ہے اور مسافر شخص کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں۔ موزہ پہننے کے بعد پہلی بار جب بے وضو ہوا اس وقت سے مدت کا شمار ہوگا، یعنی اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ صبح 10 بجے اس نے موزہ وضو کر کے پہنا، اب وہ 2 بجے بے وضو ہوا، تو لہٰذا اب جو موزے کے پہننے کی مدت کی جو ابتدا ہے وہ 2 بجے سے ہوگی، تو لہٰذا جو مقیم شخص ہے وہ دوسرے دن گویا 2 بجے تک اور مسافر شخص چوتھے دن 2 بجے تک اس موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مقیم آدمی نے موزے پر مسح کیا پھر مدت پوری ہونے سے پہلے وہ مسافر ہو گیا تو وہ مسافر والی مدت یعنی 3 دن اور 3 راتیں پوری کرے، اور اگر مسافر شخص مقیم ہو گیا تو اب اگر اس کی 1 دن 1 رات مکمل ہو چکے ہیں تو وہ فوراً موزے اتار لے، اور اگر 1 دن 1 رات پورے نہیں ہوئے تو وہ 1 دن 1 رات پورا یعنی مقیم والی مدت پوری کر کے وہ موزے اتار لے گا۔ موزہ پھٹ گیا یا سلائی کھل گئی اور ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگل پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر چلنے میں 3 انگل پاؤں دکھائی دیتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ پھٹا یا سیون کھلی کہ انگلیاں خود دکھائی دیں تو چھوٹی بڑی انگلیوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اب 3 انگلیوں کا اعتبار ہوگا، یعنی پاؤں ایسی جگہ سے پھٹا ہے، موزہ ایسی جگہ سے پھٹا ہے کہ جس سے 3 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، اب چھوٹی بڑی انگلی کا اعتبار نہیں ہوگا، ان 3 انگلیوں کا اعتبار ہوگا۔ ٹخنے سے اوپر کتنا ہی پھٹا ہو اس کا اعتبار نہیں، مسح اس پر جائز ہے۔ آج کل جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہے، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ جنبی نے جنابت کا تیمم کیا اور وضو کر کے موزہ پہنا تو مسح کر سکتا ہے، مگر جب جنابت کا تیمم جاتا رہا تو اب موزے پر مسح جائز نہیں ہے۔ اگر دونوں موزے 3 انگل سے کم پھٹے ہوں اور مجموعہ 3 انگل سے زیادہ ہے تو مسح جائز ہے، سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک میں 3 انگل سے کم ہے تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں، یعنی ایک موزے سے کم پھٹا ہے پھر دوسرے موزے سے بھی کم پھٹا ہے، اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو دونوں کو ملانے سے 3 انگل یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مسح اس وقت جائز ہے کہ جب جائز نہیں ہوگا جس وقت ایک ہی پاؤں میں 3 انگل سے زیادہ موزہ پھٹا ہوا ہوگا۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں کم سے کم تر کر کے دائیں پاؤں کی پشت پر اور الٹے ہاتھ کی کم از کم 3 انگلیاں تر کر کے الٹے پاؤں کے پشت پر وہ مسح کیا جائے گا اور پنڈلی کی طرف کھینچا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک اس کو کھینچا جائے، اگر صرف 3 انگلیوں کے برابر بھی مسح کر لیا تو وہ مسح ہو جائے گا۔ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے، ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی ہے اس سے بھی مسح جائز ہے، اور سر کا مسح کرنے کے بعد جو تری رہ گئی ہے اس سے مسح کرنا موزے پر جائز نہیں ہے۔ ایک موزے کا مسح 2 انگل کے برابر
اور دوسرے کا 4 انگل کے برابر کیا تو مسا نہ ہوا، کیونکہ ہر ایک موزے پر 3 انگل کے برابر مسا کرنا یہ ضروری ہے۔ موزے کے تلے یا کروٹوں یا ٹخنے یا پنڈلی یا ایڑی پر مسا کیا تو مسا نہیں ہوا، کیونکہ پاؤں کی پشت پر جو ہے وہ مسا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی انگل سے 3 بار نئے پانی کے ساتھ 3 جگہ مسا کیا تو مسا ہو گیا مگر سنت ادا نہ ہوئی۔ اسی طرح مسا میں نہ نیت ضروری ہے نہ بار بار مسا کرنا سنت، بلکہ ایک بار مسا کر لینا کافی ہے۔ عزیزان محترم، یہ موضوع کے حوالے سے چند ایک مسائل، موضوع پر مسا کرنے کے حوالے سے، اس کی مدت کے حوالے سے چند ایک مسائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔